راہ دی قلزم نے ہم کو اپنا سینہ کھول کر، یا ہوا تھی پانی کی صورت جو آتی تھی نظر، تہ میں اس دریا کی تھی ایک وادی بے رنگ و بو، اس کے اندر تیرگی پھیلی ہوئی تھی چار سو۔ مرشد رومی نے جس دم سورہ طٰہٰ پڑھی، دور و نزدیک اتری اس وادی میں ہر سو چاندنی۔ ایک پہاڑی سلسلہ تھا شستہ و عریاں و سرد، اس میں دکھلائی دیے حیراں و سرگشتہ دو مرد۔ پہلے ان دونوں نے رومی کی طرف پھیری نظر، بے ارادہ پھر انہوں نے دیکھا سوئے یکدیگر۔ بولا فرعون، آئی کیسی یہ سحر یہ جوئے نور، ظلمتوں میں کیسی ہے یہ صبح یہ نور و ظہور۔ سمندر نے ہم پر اپنا سینہ کھول دیا، یا پھر وہ کوئی ہوا تھی جو پانی دکھائی دے رہی تھی۔ گویا ہمارا یعنی مولانا روم کا اور علامہ اقبال کا وہاں سے بآسانی گزر جانا ایسا ہی تھا جیسے ہم ہوا کے سمندر سے گزرے ہوں۔ اس سمندر کی گہرائی میں رنگ و بو سے آری ایک وادی تھی، ایسی وادی جس کی تاریکی تہ بتہ یعنی بہت زیادہ تھی۔ پیر رومی نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی اور سمندر کی تہ سے چاند ابھر آیا، طلوع ہوا۔ مطلب یہ کہ اس قرآنی سورت کی تلاوت کی برکت سے سمندر کی تہ میں روشنی ہو گئی۔ اس روشنی میں جو کچھ نظر آیا وہ دھلے ہوئے سبزے سے خالی اور ٹھنڈے پہاڑ تھے۔ ان کے اندر دو حیران اور پریشان آدمی پھر رہے تھے۔ ان دونوں نے مولانا رومی کی طرف ایک نظر دیکھا، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کا یہ دیکھنا ان کی حیرانی کا غماز تھا۔ فرعون بولا، ارے یہ صبح یعنی صبح کی روشنی اور یہ نور کی ندی، یہ صبح اور یہ نور و ظہور کہاں سے ہے؟ کشود کہتے ہیں کھول دیا، وانمود کہتے ہیں دکھائی دیتی ہے، تو بتو، تہ بتہ۔ سورہ طٰہٰ قرآن کریم کی 20ویں سورت جو حضرت کے اسم نام کے مبارک طٰہٰ طاہر سے شروع ہوتی ہے۔